السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کے ہزاروں رنگ ہوں گے لیکن سب سے خوبصورت رنگ یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر معیاری سوچ رکھتے ہو، گفتگو معیاری کرتے اور سنتے ہو، اور اپنے کردار کو بھی معیاری رکھتے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر ہر چیز چلتی ہے، آج دیہاتوں میں بھی لوگ برانڈڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر کام گھر بیٹھے آن لائن، فلاں برانڈ۔ اللہ رب العزت نے جیسے دنیا کے اندر میری اور آپ کی سوچ معیاری بنا دی ہے کہ اچھے سے اچھا، بہتر سے بہترین چیز ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ مثال لیجئے، دکان بھری پڑی ہے لیکن ہم اپنی نظر کے مطابق کئی تھان گرواتے ہیں، سوٹ جو ہے وہ ان سے چیک کرتے ہیں، جو ہمیں سب سے بہترین لگتا ہے ہم وہ لیتے ہیں۔ اسی طرح کنوں خریدنے کے لیے جائیں گے، ریڑھی بھری پڑی ہو، 3-4 طرح کے لگے ہوں، تو ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ جو ہے یار ڈال دے، بلکہ چیک کر کے دیکھ کے پھر اٹھاتے ہیں۔ دین کے معاملے میں اللہ رب العزت نے جو معیار رکھے ہیں وہ آج میری اور آپ کی ملاقات کا عنوان ہے، اور میں اسے معیاری اور برانڈڈ دین۔ اللہ رب العزت نے یہ اعلان خود کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ لوگوں تمہارے ساتھ چلنے کا، زندگی گزارنے کا رویہ، طریقہ، انداز، اس برانڈ کا جو ہم نے نام رکھا ہے وہ اسلام ہے، یہی دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ آپ کے قریب میں سکول ہے، سکول کی کوئی یونیفارم ہوگی، کالج ہے، اس کی بھی کوئی یونیفارم ہوگی، باپ دادا ریڑھی چلاتا ہو یا وہ فیکٹریوں کا مالک ہو، بچہ اگر وہاں پڑھ رہا ہے تو یونیفارم میں آنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جس نے بھی ہمارے برانڈ سے ہٹ کر کے زندگی کا کوئی طریقہ یا انداز اپنا کر کے چلنے کی کوشش کی، ریجیکٹڈ، مردود، مقبول نہیں ہے۔ اور پھر اعلان کیا کہ جو ہم نے برانڈ چنا ہے اس میں کہیں کوئی خامی نہیں، یہ نہیں کہ قمیض کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، یا اس کا کہیں کاج نہیں ہوا، یا اس کی ناپ پوری نہیں، شلوار بڑی ہے، قمیض چھوٹی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے پوری زندگی کے لیے جو انسان کو چاہیے وہ اس میں بنایا ہے، اور باکمال بنایا ہے۔ ہر سائز کا سامان وافر ہے، بچوں سے لے کے جوانی تلک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تلک، مردوں سے لے کے عورتوں تلک، فرد سے لے کے اجتماع تلک، ایک چیز کی پوری ورائٹی ہمارے پاس ہے۔ لہذا وہ کرنا جو معیاری ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے اپنے نمائندے کے پاس، رسول نمائندے کو کہتے ہیں، پیغمبر، پیغامبر یا نبی اسے کہتے ہیں جو آسمان کی خبر دے، جو جبریل امین وحی لے کر کے آئے۔ آج مدینے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور اچانک ایک سین ہوا ہے،
بیان کرنے والے اس کائنات کے دبنگ ترین انبیاء کے بعد سب سے مضبوط ترین شخصیت جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رابی فرماتے ہیں جاء رجل، ایک آدمی آیا ہے، اس کے بالوں پہ گرد و غبار نہیں، مطلب کہ مسافر نہیں، مسافر ہوتا تو گرد و غبار ہوتی، مدینے میں ہوٹل تو تھے نہیں کہ نہا دھو کے صاف ہو کے کپڑے پہن کے آ گیا، اور لوکل اور مقامی بھی نہیں، ہم اسے جانتے بھی نہیں۔ آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کے صاف ستھرے سفید کپڑے ہیں، کوئی سفر کے آثار نہیں، بیٹھ گیا ہے، اور محبوب کے رانوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے پوچھتا ہے حضور ایک بات بتائیں، یہ سننے والی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے آسمان سے رب نے نمائندہ بنا کے ڈیل ہو رہی ہے۔ پوچھا گیا یہ بتائیے کہ مل ایمان، اس دنیا کا رہنے والا اللہ کی ناراضگی سے، جہنم سے، پکڑ سے، سختی سے، اللہ کے قہر، اللہ کے غضب سے وہ اپنے آپ کو امن میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ سر جوڑ کے ساری ہماری فوج، سپاہ، سیاستدان، حکمران بیٹھتے ہیں کہ ملک میں امن کیسے لائے، امن کمیٹیاں بنتی ہیں۔ جس نے کائنات بنائی ہے وہ بتا رہا ہے، الیکٹریشین بتاتا ہے کہ یار یہاں بچوں کو اجازت نہیں ہے، اگر اس کو ہاتھ لگ گیا تو کرنٹ کا خطرہ ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایسے کریں، ڈی پی کے اندر بریکر لگا دیں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کوئی کو ٹچ ہو بھی جائے تو پیچھے سے بریکر گر جائے۔ یہ سیفٹی ہے، اس میں امن ہے، بندہ مطمئن پرسکون ہو جاتا ہے کہ گھر میں میرے سسٹم لگا ہوا ہے۔ ہم کبھی ارتھ زمین میں ڈالتے ہیں، اللہ نہ کرے آسمانی بجلی کا میٹر اوپر میری پلیٹیں لگی ہوئی ہیں تو وہ ارتھ جو ہے وہ زمین میں چلا جائے اور کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ مل ایمان، انسان کی جان کو مامون بنانے کے لیے، پرامن بنانے کے لیے اصول، قاعدہ اور ضابطہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی وحی والی زبان بولتی ہے۔ صرف وہ بندہ سنا جسے یقین ہے، جسے یقین نہیں اپنا وقت وہ بھی ضائع نہ کرے، میں بھی ضائع نہ کروں، جسے حضور پہ یقین ہے، وہی والی زبان۔ آپ فرماتے ہیں امن اسی کو ملے گا، وہ علم ہو، وہ عمل ہو، وہ معاملات ہوں، وہ لین دین ہو، وہ سیاست ہو، وہ قیادت ہو، وہ امامت ہو، وہ خرید اور فروخت ہو، وہ بزنس ہو، کاروبار ہو، ٹریڈ ہو، جو مرضی معاملہ ہو، لیکن پہلے یہ ایمان ہو، یقین ہو، ان تؤمن باللہ، کہ اس کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے والا بھی ایک اللہ ہے، چلانے والا بھی ایک اللہ ہے۔ کائنات کے جتنے مسئلے ہیں ان مسئلوں کو وہ سمجھتا ہے اور اس کے پاس اس کے وسائل ہیں، حل ہے، علاج ہے۔ جب تک آپ کسی حکیم اور طبیب کے بارے میں یہ ذہن نہیں بنا لیتے نا کہ یہ بندہ ایکسپرٹ ہے، یہ بڑا ماہر ہے، یہ جو ہے فلاں بیماری کو فلاں کو دیکھتا ہے، اسپیشلسٹ ہے، تب تک اس کے پاس جا کر کے بیٹھنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ پیر کامل کے یقین کامل، کہا پہلے یقین کامل، ایمان کامل، تؤمن باللہ۔ برانڈڈ دین، معیاری دین سمجھ لو، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے، مسلک کوئی بھی ہو تو آپ ناکام ہیں۔ آپ کے پاس توحید خالص ہے، 4200 اسم میں سے کوئی بھی مسلک آپ کا ہے، اللہ نے قبر میں بھی نہیں پوچھنا، نشر میں بھی نہیں پوچھنا، لیکن برانڈڈ چیز پوچھنی ہے، من ربک، میرے بندے میں نے تجھے انسان بنایا تھا، تیرے مسئلے مسائل تھے، الجھنے تھی، پرابلمز تھی، ضروریات تھی، دکھ سکھ تھے، خوشی غمی تھی، تو کس کو سمجھتا تھا کہ تیرا پالن ہار، مشکل کشا اور تیری بگڑی بنانے والا کون ہے؟
तुझे अदम में वजूद देने वाला कौन है, बाप की पुश्त में रखने वाला कौन है, माँ की सीने की हड्डियों में रखने वाला कौन है, आग से, पानी से, हवा से, मट्टी से तेरा सत निकाल के तुझे एक खूबसूरत हीरा बनाने वाला कौन है, और जो माँ के पेट में बना सकता है, क्या पैदा होने के बाद वो चला सकता है कि नहीं? ये सवाल आप अपने आप से भी पूछें और अपनी जात से भी पूछें। ये सवाल जिब्रील को भेज के मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, और आप पर यकीन है तो जवाब ये था कि जिस बंदे की तौहीद नहीं है, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत नहीं है, वो बंदा अमन में नहीं है, उसका ईमान नहीं है। ईमान का लफ्ज अमन से है, ईमान है तो अमन है। मेरी जेब में आईडी कार्ड है, जिधर मर्जी टुर जावा, मैंने जेड़ा मर्जी फौज सिपाह जड़ी मर्जी एजेंसी रोके पूछे भाई कौन है तू दस, असी कहांगे भाई ये लो मैं आप पाकिस्तानी हूं, मोमिन। सबसे पहला ब्रांडेड उसमें जो आपको रंग और कलर नजर आना चाहिए वो अल्लाह की तौहीद है। मेरे भाइयों, धोखे में ना रहना। कोई बिरादरी इज़्म, कोई कबीले और मजहब का इज़्म, कोई फिरके, ये सारे के सारे तेरी मेरी पहचान की हद तलक है, वगरना अल्लाह ने ब्रांडेड देखना है, ब्रांडेड। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। साहिवाल की बीबी कपड़ा खरीदने जाए ना, बीबी ते दो धागे विचों निकले, उन्होंने की कहंदे जे जेड़ा छिजया होवे कपड़ा, हां नहीं, एक बोर उत्ते आनी होंदी है, विचों धागे निकले, छिंदा है, छिज गया है, की होया है। अच्छा, वो बीबी कपड़ा नहीं लेंदी, दुकानदार लख तरले पावे बीबी लै जाए, इन्हें जेब वाली साइड पे आ जाना, इन्हें अंदर आ जाना, कहती वीरे ते रहन दे। उस कपड़े का रेट गिर जाता है, वो नजर से गिर जाता है, सिर्फ 2-3 धागे, हालांकि होता सारा ही। लोगों, जिस ईमान में तौहीद का कोई धागा कमजोर हो गया, अल्लाह के यहां वो रिजेक्टेड है, एक्सेप्टेड नहीं है। जो मर्जी करें, अपनी तौहीद को चेक करके खालिस करें। और अल्लाह ही का इलाह होना क्या माना है कि सारी दुनिया मिलकर भी रब को नहीं झुका सकती, अल्लाह पूरी कायनात को जब जहां चाहे झुका दे। ये है तौहीद उलूहियत, और ये है तौहीद रुबूबियत, और ये अस्मा और सिफात। दूसरी चीज जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो ये है, और वो दीन की सनद है, व मलाइकतिही अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही। क्या माना? हम दीन अल्लाह का लेंगे, रब का कलाम दीन होगा और कुछ नहीं। और अल्लाह का कलाम भी वो दीन होगा जो रब के फरिश्तों में से जिब्रील अमीन लेके आए। जो आपको पता है इस वक्त खत्म नबूवत का जो इशू है, एक बात बड़ी अच्छी तरह सुन ले, वो भी सुन ले, आप भी सुन ले, मैं अपने आप को भी सुना लूं। सारी दुनिया भी मिलकर के खत्म नबूवत पे डाका डालना चाहना कुछ नहीं कर सकते। ये बात याद रखो, ये अल्लाह का फैसला है। एक बच्चा भी जब तक किसी मोमिन का जिंदा है ना, इस अकीदे में जान डाले रखेगा। अब ये जो खत्म नबूवत का मैटर है, क्या है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नहीं कहता था कि मेरे पास फरिश्ता आता है, भाई कहता था मेरे पास फरिश्ता आता है, लेकिन वो फरिश्ता जिब्रील नहीं था, इसलिए मुसलमानों ने उसे नहीं माना। फरिश्ता तो वो कहता था आता है, और वो टीची था, वो इंग्लैंड से आता था, अटैची केस लेके आता था, बीच में माल पैसा होता था, नीचे चिट लिखी होती थी, इस दफा इन्ना पैसे के बदले चाह कहना है। समझ रहे हैं कि नहीं? सारे मुसलमानों ने मिलकर उस फरिश्ते को नहीं माना, वह मलाइकत ही माना। किसको है? जिब्रील को। और जिब्रील भी क्या लेके आए? वह कुतुब ही ब्रांडेड निसाब वो हो जो उम्मत मुसलमा के लिए है, वगरना जिब्रील तो तौरात भी लाया है, ज़बूर भी लाया है, इंजील भी लाया है, कुतुब मुकद्दसा लाया है, सहीफे लेके आया है, लेकिन वो पहले दौर के लोगों के लिए थे। आज जिब्रील का लाया हुआ वो सारा सिलेबस ओल्ड हो चुका है। अगर कुरान उसकी तस्दीक करते मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, तो हम मानेंगे, वगरना नहीं मानेंगे, वगरना।
مثلا رات کو جلسہ کر لینا چاہیے کہ نہیں؟ ایک سوال پیدا ہو گیا معاشرے میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء سے پہلے سونا پسند نہیں کرتے تھے، عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں کرتے تھے، آپ کی عادات میں یہ بات موجود ہے. اچھا اب لوگ کہتے ہیں جی عشاء کے بعد آپ کو کانفرنس نہیں کرنی چاہیے، حضور تو سوتے تھے. اچھا صرف کانفرنس نہیں کرنی چاہیے، دودھ رات پوری بیچ لینا چاہیے، کپڑا کھولنے رکھیں، مارکیٹ کھلی رہے، اور یہ جو ہماری اس وقت فاسٹ فوڈ ہے یہ ساری رات کھلی رہے، کوئی حرج نہیں جی. جلسہ سنت نہیں. ہاں جلسے کو کیوں کہہ رہے ہیں، کانفرنس کو کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ یہ دین کی بات کر رہے ہیں. جب بات دین کی ہے ہم پوچھیں گے کہ پہلی شریعت کیا کہتی ہے. پہلی شریعت کہتی ہے کہ دن رات دعوتی کام کرنا جائز ہے. پہلی شریعت کہتی ہے کہ دن رات شریعت کا کام کرنا جائز ہے. دلیل وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس دلیل ہے. ہم نے کہا اچھا سا ہم چیک کرتے ہیں. جب ہم نے قرآن مجید سے چیک کیا تو نوح علیہ السلام کی بات کو اللہ نے ذکر کیا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اللہ میں نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دن رات دعوت دی ہے. 950 سال کی دعوت ہے. اگر یہ بات غلط ہوتی تو قرآن کہہ دیتا کہ ان کی دعوت درست نہیں تھی، ریجیکٹ ہو چکی ہے، منسوخ ہو چکی ہے، لہٰذا اب رات کو دعوت نہیں دی جائے گی. ایک بات پہلی امت میں تھی، ہماری شریعت سے ثابت ہوگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی، جبریل نے تصدیق کر دی، اللہ کی کلام کو، نئے سلیبس کو، قرآن مجید کو لے کر کے آئے، اس میں ہمیں سبق مل گیا. تو یہ ملا کہاں سے؟ مصطفیٰ کی زبان سے. چوتھی برانڈڈ چیز، اس کی تعبیر اور تشریح بھی معلم وقت سے پوچھی جائے گی، وقت کے نبی سے. لوگوں کی توضیحات اور تشریحات نہیں. اسے کہتے ہیں حکمت. طبیب علاج کرتا ہے پھکی سے، دوا دارو سے. حکیم علاج کرتا ہے لفظوں سے. جو لفظوں سے علاج کرے وہ حکیم. اسی لیے لقمان کو حکیم کہتے ہیں. لقمان کے اللہ نے کوئی دوا دارو یا نسخے یا پھکیاں سورہ لقمان میں بیان نہیں کی ہیں، ان کے الفاظ بیان کیے ہیں جن لفظوں سے حکیمانہ لب و لہجے سے انہوں نے جو تربیتیں کی تھی. لہٰذا پیغمبر کی جو بات ہوتی ہے، پیغمبر کا جو فعل ہوتا ہے، پیغمبر کی جو حدیث ہوتی ہے، وہی حکمت ہوتی ہے. وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، نبیوں سب پر ایمان ہے، لیکن میرے پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعبیر ہے، جو تشریح ہے، جو توضیح ہے، جو حدیث ہے، جو بیان ہے، جو کلام ہے، جو گفتگو ہے، وہی میری زندگی ہے، وہی میرے ایمان کا معیار ہے. اگر آپ کو یہ میسر ہے تو مبارک، اگر نہیں تو اپنے ایمان کی فکر کریں. یاد رہے مسلک یہاں کام نہیں آنا. میں بار بار ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اللہ نے کسی جگہ آپ سے یہ سوال نہیں کرنا، لیکن قبر میں پوچھا جانا ہے من ربک ما دینک من نبیک. آپ وحی کی خبر، دین کی خبر، قرآن کی خبر، آیات کی خبر، تشریح کی خبر، توضیح کی خبر، تفسیر کی خبر، ڈیٹیل کی خبر کس سے لیتے تھے؟ کس سے لیتے تھے؟ میں یہاں مثال دیا کرتا ہوں اور بڑے عرصے سے دے رہا ہوں. میرے ایک محلے میں جہاں میں سابقہ رہتا تھا، ایک اماں جی شاپر میں کچھ سودے لے کے جا رہی ہے. تو میں نے ماں جی سے پوچھ لیا، امی یہ تسی سودا کتوں لیندے جی؟ اگر پت ماجے کو. میں کہ جی کون ماجا؟ اگر پتا نہیں آ 7 نمبر گلی چ، وہ تھوڑا اگے کر گیا کہ ماں جی مینوں نہیں پتا. کیوں تو کتوں لینا سودا؟ میں کہ جی میں میٹرو تو لینا. میٹرو تب نہیں بنی تھی، کچھ ایک چھت کے نیچے سارا کچھ مل جاتا. گاڑی لگائی، خرید لیا، جیسے آج کل آپ کے مختلف جگہ کے اوپر مارٹ بنے ہوئے ہیں. تو میں انہوں نے کہہ بیٹھا، میں کہ ماں جی تسی بھی میٹرو چ لے لیا کرو. کہ میں نہیں جانتی تیری میٹرو شیٹرو نو، میرا ماجا جیتا رہا. سر جی یہ جو ہم نے دائیں بائیں پیغمبر، امتی، انبیاء، عیسائی خوش ہے کہ میرے پاس اپنا نصاب ہے، اپنی کتاب ہے، اپنا نبی ہے، اور جبریل لے کے آیا، اللہ کی خبر ہے، لیکن بھول گیا کہ سلیبس اولڈ ہے. یہ جو مرزائی خوش ہے کہ میرے پاس نبی ہے، یہ نہیں پتا کہ وہ اصلی ہے کہ نہیں. میرے پاس وحی ہے، وحی لانے والا فرشتہ جبریل ہے کہ نہیں. بات تو وہ بھی کہتا ہے اللہ نے کی، یہی تو وہ اس دھوکے میں یہی دھوکہ دے رہا ہے.
تو دھوکے سے خود کو نکالیے. پیغمبر کی تشریح اور توضیح اور تفسیر اور حدیث اور عمل اگر آپ لیتے ہیں تو مبارک، اگر نہیں لیتے تو بھلے اپنے فرقے کا نام محمدی رکھ لیں، بھلے بریلوی رکھ لیں، دیوبندی رکھ لیں، نام نبی کا غلام سبھی کا، ہتھکار والے دل یار والے، نظرہ کتاب دے سوچا جناب دے، وکھیاں کسے اور نہ لکھیاں کسے اور نہ، نہیں چلے گا. یہ دنیا میں اگر دھوکہ ہے تو دین میں دھوکہ نہیں چلتا. پیور ہو کر کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں آپ نے کیا کہا ہے. یہ ہے میرٹ، یہ ہے معیار ایمان. وَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ. پیغمبر کی بات فرق کرے گی کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے، حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. پھر جا کر کے فیصلہ لیں. اور پانچویں معیاری چیز میرٹ پہ آخرت کی فکر کر کے کریں کام. ہمیں بڑی فکریں ہوتی ہیں. جب میں کام کیتا نا میرے ابا جی نے غصے ہو جانا، یار پھر کیوں ہے جی ابا جی غصے ہو گئے، یار پتا ہی ہے تھانوں حالے ساری پہلی ونڈن والی ہے، ایویں مینوں آگ کر کے مینوں کی لبنا. سر جی فکر کریں، میرا ددیال میری قبر میں نہیں جانا، ننیال قبر میں نہیں جانا، سسرال قبر میں نہیں جانا، میری نسل نے قبر میں نہیں جانا، میرے یاروں نے قبر میں نہیں جانا. قبر میں سوال تو ہے توحید کا، سوال تو ہے اسلام کا، سوال تو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کی فکر کر کے اپنی قبر کا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ وحی والی زبان میں اتباع رسول والا ایمان ہے. اگر آپ کو یہ مل جائے تو مبارک ہو، لیکن ہمیں قبروں کی فکر نہیں، ہمیں فرقوں کی فکر ہے. اسی پہ جیتے ہیں، اسی پہ مرتے ہیں، اسی پہ دیتے ہیں، اسی پہ کھاتے ہیں، اسی پہ شہرت، اسی پہ نام ہے. حالانکہ ہمیں فکر آخرت ہونی چاہیے. آبادی چھوڑ کے، ساہیوال چھوڑ کے قبرستانوں میں لوگ آباد ہیں. کون گیا ہے وہاں پہ بعد میں؟ کس نے خبر کی ہے؟ کون سا مولوی؟ آپ سوچ نہیں سکتے. میرے ساتھ ایک وقوع ہوا ہے، زندگی بدل کے رکھ دی اس وقوع نے. میرے دوست تھے، دو فوج میں تھے، سبز پگڑیوں سے ان کا تعلق تھا، عقیدتاً وہ رکھتے تھے. مرکز ہے وہاں پہ ہمارے ہاں فیضان مدینہ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑھنا سیکھنا. ابا جی کو فالج ہو گیا، ان کے والد صاحب نے شادی. اگر آواز بند کر رہی ہے تو آپ کم کر دیں. جو بزرگ کہتے ہیں کانوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے، مقصد بات سمجھانا ہے. اب یہ بچے یتیموں کی طرح پلے ہیں، کیونکہ باپ نے جوانی میں شادی اور اماں نے بڑی مشکل سے پالے. باپ فوت ہوا، تدفین ہوئی، ماں فوت ہوئی، تدفین ہوئی. واقعہ ایک لمبا ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں. مجھے دوست ہونے کے ناطے انہوں نے کہا کہ آپ جنازے پڑھا دیں، لیکن میں نے کہا نہیں، یہ حق ان لوگوں کا ہے جن کے ساتھ وہ جیتے جاگتے تھے، جہاں وہ نماز پڑھتے تھے، جس عالم سے ملتے تھے. آپ کا میرے ساتھ دوستانہ ایک الگ بات ہے، لیکن والدین کا دوستانہ جن مسجدوں سے، اداروں سے کہا ان کو بلائیں. جنازے ہوئے، جو کچھ ہوا وہ کیا. میں لاہور تھا تو فون آیا، میں نے فون اٹھایا تو بچی رو رہی ہے، کہنے لگی سر بھائی کوئٹہ ہیں، ابو فوت ہو گئے ہیں، گھر میں کوئی میل ہے نہیں. اماں کی قبر فیصلہ آباد میں عزیز فاطمہ کے بیگ پہ قبرستان ہے. اماں کی قبر کھل گئی ہے اور لاش باہر پانی میں تیر رہی ہے، بارشیں ہوئی ہیں. تو میں نے کہا وہ جو مولانا تھے ان کو کہہ کے کچھ کہتے ہیں جی ہم ان کے پاس گئی ہیں، روئی ہیں. وہ کہتے ہیں جی سانو قبرستان جو ڈر لگتا سی وہ نہیں آئی. میں نے سارے پروگرام منسوخ کیے، واپس فیصلہ آباد آیا، گھر گیا، بیگم کو لیا، کوئی کپڑے لیے، کوئی ضروری جو چیزیں تھی وہ لے کر کے جب پہنچے تو سوچ نہیں سکتے کہ قبر نے یوں پریس کر کے اس خاتون کو اندر سے باہر پھینکا ہوا تھا. یہ ٹیشو کا ڈبہ بھی 2 اس سے زیادہ موٹا ہے، اس قدر باریک، جیسے نہیں توڑی کا پریس کر کے گلاب بنا دیا جاتا ہے. یہ کنڈیشن تھی اس عورت کی. سر کون واقف بنا؟ کوئی مولوی واقف بنا. قبر تیری تنہائی کی ہے، وہاں پکڑ بھی ہے، وہاں جکڑ بھی ہے، وہ حد نظر وسیع بھی ہو سکتی ہے، وہ جنت کا باغیچہ بھی ہو سکتا ہے. امن مل جائے تو ٹھیک، وگرنہ پھر وہ جہنم کی آگ کا گڑھا بھی ہو سکتا ہے. لہذا یہ جو جنگیں لے کر کے چھیڑ کے بیٹھے ہیں نا، یہ تو ہمیں سیاست میں بھی دوسرے کو انسان نہیں ماننے دیتی. جو میری پارٹی کا ہے، دنیا کا پرلے درجے کا بدترین گھٹیا انسان بھی ہو، قاتل ہو، ظالم ہو، جوا کھیلنے والا ہو، زانی شرابی ہو، لیکن چونکہ میری پارٹی کا، میں اس کی عزت کروں گا، میں اس کو پروٹوکول دوں گا، گھر میں بلاؤں گا، بٹھاؤں گا.
डेरे पे बैठेगा। मैं दोस्तों को कहूंगा तो दूजिया का भावें वली भी ना हो, मेरी नजर चो भैड़ा ही चेक कर लें हमारी ये सियासत में हालत है। तो दीन में तो इससे बदतर बना दिया। और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाह, ये है अल्लाह की हबल, ये है अल्लाह की रस्सी, ये है रब के साथ जुड़ना। वबिल कद्रि खैरिही व शर्रिही, पांचवी चीज जो आपने अपनी बनानी है, ज़हन दुरुस्त करें, अच्छी तरह साफ कर लें। प्लाट बनाते हो, जो खाली प्लाट होता है ना, मोहल्ले वाले वहां कूड़ा बहुत डालते हैं, लिखिया भी हो ना कूड़ा फेंकना मना, फिर भी फेंक जाते हैं। दीवार पे लिखा होता है कुत्ते का बच्चा पेशाब कर रहा है, लेकिन लोग फिर भी कर जाते हैं। याद रखिए, ज़हन खाली रखना। आपने और मैंने ज़हन बना लिया है कि साढ़े पाकिस्तानियों के मुकद्दर ही चंगे रहे, ये नाल तो किसी और मुल्क च पैदा होंगे चंगा सी। हमारी तो किस्मत ही ठीक नहीं, हमारे तो नसीब ही खराब हो गए हैं। वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और की छत पे बरस गई। 90% लोग गुमराह हो रहे हैं तकदीर का बहाना बना के, 90% मुलद हो रहे हैं तकदीर का बहाना बनाकर, 90% से ज्यादा लोग कुफर में मुब्तला हैं तकदीर का बहाना बना के। वो जी मुकद्दरा चो है तो रोजे रख लांगे, मुकद्दरा चो है तो पढ़ ले, जो रब ने लिखे नहीं फिर असी कादे पढ़िए। सुनिए, अल्लाह ना करे को बंदा डूबने लगे, हाथ पैर चढ़ देंगे जी मुकद्दर चो होया तो बच जाऊं, नहीं होया तो देखी जाएगी। मैंने देखा है हाथ मारता है, पाँव मारता है, ना भी तैरना है ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ कट के इशारे करता वो मैनू वेख लो, वो मैनू कढ़ लो। ते कढ़ण वाला जिहड़े वेले आया कश्ती लैके, उत्थे कहंदा जी मेरे नसीब च होया बचना तो बचा लो अल्लाह मेरा, तू जा। अगे पिया कटापा, पूछया फरिश्तियां ने, यार मैनू अल्लाह ने बचाने भेजिया तो सी तेरे को, अंबिया तो आए हैं, दीन तो आया है, शरीयत तो आई है, मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, फिर धोखे में मुकद्दर के बहाने। नोट कर लें, अपना ज़हन साफ कर लें। प्लाट साफ किया जाता है फिर बुनियाद रखी जाती है। पहले मैं ज़हन साफ कर लूं, प्लाट को साफ कर लूं, फिर आगे चलते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम दूर क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें फिरकों में लड़ा के सियासत की गई। अंग्रेज बहादुर जब से आया, हम ऐसे पहले हम इतने नहीं थे जितने आज शदीद है। जीतने वाला भी परेशान है, जीत के खटिया की है, हारने वाला भी परेशान, दोनों परेशान। मजहबों में फिरकों में भी हम ऐसे। अभी इंशाल्लाह 2 मिनट के अंदर ये असर करेगी, है तो चुटकी छोटी सी। अल्लाह किसी के भी मुकद्दर खराब नहीं बनाता। ये ज़हन बढ़ाओ, पहले थोड़ा जा सोचो। बंदा जो सोचता है हो जाता है। अगर बंदा सोचे ना कि लकड़ी बोल सकती है, लोहा बोल सकता है, और उस पर काम शुरू कर दे तो वो रेडियो बन के बोल सकता है, आवाज आ सकती है। आप जो सोचते हैं, क्या सोचे, अल्लाह की जात किसी बंदे का मुकद्दर खराब नहीं बनाते। दलील, कितने लाखों अल्लाह की मखलूकात है, अल्लाह चाहते तो मैं गंदी नाली का कीड़ा भी बना सकते थे। उसने अशरफुल मखलूकात बनाया, और क्या चाहता है, इससे बड़ा मुकद्दर क्या होगा कि इंसान बनाया। इंसान रब ने बनाया, इंसानियत कही है कि अपने अंदर पैदा कर, वो हमने नहीं पैदा करनी, वो तूने खुद बनानी। सूरत हमने प्यारी बना दी है, सीरत तूने खुद बनानी है। शक्ल हमने दे दी है, अकल से काम तूने खुद लेना है। पता चल गया कि मुकद्दर सबके अच्छे हैं कि फिर समझावा, अल्लाह ने इंसान बनाया है, यही हमारा मुकद्दर है। लिहाजा शिकवा नहीं, शुक्र करें। सब इस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, ये है असल मुकद्दर। सब पे तस्बीह बयान कर, बाकी रह गई किस्मत। अल्लाह ताला ने कितने अंबिया बनाए, हर नबी की उम्मत बनाई। जब हमारी किस्मत पे नाज करो कि हमें उम्मती बनाया, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया। इससे बड़ी कोई खुशी की बात और किस्मत की बात कि मेरी किस्मत में, मेरे मुकद्दर में मेरे रब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर नबी, हादी और रहबर रखा है। बाकी रह गया नसीब। वो नसीब में उनका उम्मती बन के, अमल करके, उनकी बात मान के फिर करूंगा। वो कह रहे हैं बच जाओ, बच जाओ, हाथ बढ़ा रहे हैं पकड़ लो, हम पकड़ते नहीं। वो कहते हैं ला तकरबुज़ ज़िना, ऐसे लागे ना जाया जे। बच्चे को बाप कह भी रहा हो, वेल्डिंग हो रहा हो ना, भाई इन्हों नहीं वेखना कि खराब हो जानी, बच्चा तो बार बार देखेगा। बाप हाथ रखता है। अब अगर बाप साथ नहीं
اور وہ اکیلا دیکھنے آ جائے اور غور سے دیکھے، اس کے زاویہ نگاہ خراب ہو گیا تو ذمہ دار باپ نہیں، باپ نے تو سمجھا دیا تھا۔ بدقسمتی نہیں، بد نصیبی۔ شریعت بھی ہے پھر ہم نہیں آتے، مسجدیں بھی ہیں ہم نہیں آتے، حی علی الصلاۃ کی آواز ہے پھر ہم نہیں آتے، نصیب نہیں بنا رہے، حی علی الفلاح کی بات ہے پھر بھی نہیں آتے، رمضان آیا ہے لیکن ہم روزہ نہیں رکھ پاتے، بد نصیبی ہے، پیسہ جیب میں، حج نہیں کر پاتے، بد نصیبی ہے، حج کر لیا ہے، حج کے تقاضے پورے نہیں کرتے تو یہ بھی بد نصیبی ہے۔ یہ حج نے آکھیا لوکاں نوں لٹو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ پسیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری تے پھیری نہ دبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، کھا مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو، کچھ سانوں بھی دسو لالا جی کی کیتی جاندے ہو، یہ بد نصیبی ہے، محرومی ہے، وگرنہ رب نے سورہ الرحمن میں کیا قسمت ہے جو بیان نہیں کر دی، اور کون سا مقدر ہے جو رب نے ذکر نہیں کر دی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایمان کے یہ 6 سلسلے پورے کریں، ایک بھی کنڈی میں گھٹ ہوئی نا تے چین چو پوری نکل جائے نا تے گڈی نیچے چل دی، بندہ نہا دھو کے کاٹن پا کے لٹھا ماشاءاللہ مایا لا کے پورے آکڑ تے پار نال سوہرے حال چلیا ہوئے، موٹر سائیکل بھی نواں ہوئے، ایک گھری وچوں نکل جائے نا تے ساری عزت خراب ہو جائے، مڑ کے پسینے ہاتھ کالے، سڑک تے کوئی دکان نہیں لبھنی، پیدل ٹریا جان ڈیا ہے، پچھو بڈھی دیاں گلاں، ٹینشن لوکاں دی، ٹور ختم ہو گئی۔ ایک بھی ان 6 چیزوں میں سے کم ہو گئی تو فرشتہ کہہ رہا ہے محبوب صدق، آپ نے سچ کہا ہے، یہ پوری ہونی چاہیے، یہ پوری ہونی چاہیے، ٹول پورا ہونا چاہیے ایمان کا۔ پھر پوچھتا ہے مل اسلام، سلامتی کس چیز کا نام ہے، سیفٹی کس چیز کا نام ہے؟ ہیلمٹ کیوں پاندے، چلان کیوں ہوندا جے نہ پایا ہو، بیلٹ کیوں لائی جاتی، حالانکہ اپنے آپ کو بننے والی گل ہے، باندھا تو بندہ ڈنگراں نوں، بندے تو نہیں نہ بننے جاندے، لیکن سیفٹی کا تقاضا ہے، آپ سپیڈ پہ ہیں، آپ کو بیلٹ لگانی ہوگی، سیفٹی بیلٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں اسلام یہ ہے شہادتیں، بڑے آدھے 2 شہادتیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ کے رسول ہے، یہ 2 گواہیاں دینے والا مسلمان ہوتا ہے۔ آپ سارے مسلمان نہیں ماشاءاللہ، وہ یار کوئی دوجا مننے نہ ٹینشن لیا کرو، اسی تو خود نو ماننے ہیں، کوئی نہیں مانتا نہ ماننے۔ کئی دفعہ اساتذہ نہیں ہوتے، کلاس میں اسٹوڈنٹس آ کے کہتا ہے سر میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرا یہ رول نمبر ہے، کہتا چل جانا ہو شاباش، تو نہیں آگا اس کالج کا، فارغ ہو، میں تن فارغ کر، دنیا فارغ کر رہی ہے، میں تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ تو سنیے، پہلی شرط یہ ہے، پہلا رکن یہ ہے اسلام کا کہ ساری دنیا مل کے ایک بھی بندہ گواہ پیش نہ کر سکے کہ یہ جو بندہ ہے نا اس نے کبھی مشکل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہے یا کسی کے در پہ گیا ہے۔ اگر آپ کی پوری لائف اکٹھی کی جائے کوئی ایسی گواہی مل جائے تو سمجھ لیجئے اسلام میں خلل ہے، اسلام میں خلل ہے۔ میں چونکہ زندگی کا بڑا حصہ درباروں مزاروں پہ گزرا ہے، 1.25 لاکھ ظاہری 1.25 لاکھ باطنی شریف کے علاقے میں، مدینۃ الاولیاء ملتان وہیں سے اپنا فیض لیتا ہے، پھر وہیں سے آگے جو ہے وہ پورے ملک کے اندر آگے تشکیل ہوتی ہے۔ تو بزرگوں کے شہر، ننیال میرا بریلوی ہے، ددیال دیوبندی ہے، یار بیلی شیعہ ہے، تو جس ماحول میں بندہ رہتا ہے لوگوں کے مزاج سمجھتا ہے۔ سر جی لیکن میں نے یہاں رہتے ہوئے میں دنیا میں پہلا وہابی دیکھنے کے لیے نکلا تھا، سنا تھا وہابیاں کی گچی بڑی موٹی ہوتی ہے، گردن تون، جنہ بیلیاں چ بیٹھے سو کہتے سو کدی بھابی ویکھی ہے جی نہیں ویکھیا، انہاں دی تون بڑی موٹی ہوتی ہے، لبن ٹورے، خیر سانو بڑے وقت بعد جا کے لبیا کیونکہ اس علاقے چ کوئی ہے نہیں سی۔ لیکن ایک بات سن لے، دنیا میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھا سب نے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ میں اپنی مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، کانڈ پیچھے بھی گل لے ہوئے کہ مردے مر گئے نے، اولاد ہوئی ہے نہیں ہوئی، کچھ لبا ہے نہیں لبا، رول گئے نے، پر انہوں نے کدی بھی کسی دربار مزار سرکار اللہ دے ہوندیاں کسی ہور نو واجہ نہیں ماری، اے صداقت۔ کوئی ان کے خلاف گواہی ڈھونڈے، لاکھ جرم ہوں گے، مگر رب کے علاوہ ان کے بچے تربیت کا حصہ ہے، مانگنا ہے تو رب سے
مشکل کشائی تو رب سے، دکھ سکھ میں نام تو رب کا۔ میں نے ٹیسٹر لگایا، میری عادت ہے میں لگاتا رہتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہے، پتا چلیا جی بڑا پکا بھابی ہے کٹر، میں ٹر گیا، میں نے پتا لگا یہ کڑی منڈا کو نہیں، 20 سال شادی نہ ہو گئے، میں کہ یار میرے کو نا اتنے بزرگ نے تے کڑی دے دینے، میں تینوں بھیجنا تے نالے تویج دے دینے، ٹر جا تے انشاءاللہ تینوں منڈا بھی اللہ دے گا تے کڑی بھی دے گا، اولاد مل جائے گی، کہندا سام کے رکھ اپنیاں کڑیاں چھڑیاں، یقین کرو۔ پھر میں نے اسے کہا بیاہ اور کر رہا ہے شاید نہیں ہون ڈیا، کہندا جس میرے رب نے میرے پیو نو او دی بیگم چوں مینوں دے دیتا نا، وہ میری اس بیگم چوں مینوں بھی دے سکتا جی، اور راضی ہو۔ جو رب ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال بعد مانگ کے پھر دیتا ہے، اگلی گل پتا کی کہتا ہے؟ کہتا ہے علی اجمیری نو پڑھیا ہی؟ میں کہا جی پڑھیا تھوڑا، کہتے پتہ ہی کنے ویاہ نے؟ میں کہا جی مینوں نہیں پتا، کہتے پڑھ لینا 4 ویاہ سے، 4 شادیاں کیوں کی تھی؟ اولاد نہیں ہو رہی، رب کو منگدیاں ٹر گئے اس دنیا تو، رب نے پتر نہیں دیتا، علی اجمیری کا منڈا کو کہتے جی رب نے اوڈی وڈی ہستی نو منگڑ تے نہیں دیتا، وہ دی حکمت تے جی بغیر منگیا تو کلی آلیاں نو 12 دے چھڑے درجن تے وہ دی مرضی، وہ دی رحمت، وہ دا کرم، عزیز حکیم، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وہ 5 بیویوں میں سے اولاد دے سکتا ہے، رب میں تو دے گا دے دے چو دے گا۔ میں نے 5 بچے تھے، میں کہا انہاں چو جدے تے مرضی انگلی رکھ لا، میں تینوں دے دینا، تیرے بھتیجے تیرے پتر کام کری جان کے، کلا ہے بڑھاپا کلیا نہیں لگتا۔ کہندا یار ادھا میں لینا چاہواں نا تو رب بہت دے سکتا ہے، دوست احباب کرتے ہیں، پر میں رب تو علاوہ نہیں لینا کسی کو، انہیں میرے 5 منڈیاں چ نہیں رکھیا۔ یہ توکل یقین ساڈے چ آ جائے نا تے اللہ دی قسم اسی کدی رگڑے نہ جائیے، بات پہ شکوے، اونوں اینے دتے، اونوں اینے دتے، اونوں اینے دتے، کبھی یہ بھی کہا کر اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ رضیت باللہ ربا، اللہ جے تو اس حال تے رکھ کے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ پھر دل کا سکون دیکھنا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اگلی اسلام کی پہلی شرط، نماز پڑھن تو پہلے بھاجی یہ چیز پکی کر لو پھر فائدہ ہے۔ اچھا نماز تو پہلے وضو کچا ہوئے ٹوٹ جائے، کر کے آئے ہو وہ مسجد کے بوئے تے ٹوٹ جائے، اوویں کھلو جاؤ گے یا پھر کر کے آؤ گے؟ کر کے آئیں گے نا۔ اس انسانی فطرت ہے کہ اس کو جب کوئی چیز کے بعد اگلی چیز اچھی دکھائی جائے نا تو یہ اس پہ چلا جاتا ہے۔ میں نے مثال شروع میں دی ہے کپڑے پہ، نواں تھان سوٹی اچھا ہو، جوتا دیکھتے دیکھتے پسند آ گیا، انہیں کیا تمہیں ایک پیس نہ بکھاواں، کہندا لیا، کہندا دی آ خوبیاں نے برانڈ، کہندا یار آ تو کتنے لکو کے رکھیا سی، آ دے پہلا، کہندا وہ رہن دے۔ سر جی ایمان کے بعد اسلام کی شرط یہ ہے کہ آپ کی آنکھ دنیا کے اندر ہزاروں حسین دیکھ لے لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہ کرنا، اور اس کے بعد کسی اور کو حسین سمجھ کے دل نہ دینا۔ بات تو سارے کر لیتے ہیں، دعویٰ سارے کر لیتے ہیں، تقریر سارے جما لیتے ہیں، خطاب زبردست کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور۔ کیا یہ انگوٹھے چومے نہیں جا سکتے؟ آنکھوں پہ نہیں لگائے جا سکتے؟ لگائے جا سکتے ہیں، مگر یہ کہنے کی وفا ہے، جب کرنے کی بات ہے تو حضور کی بات اچھی نہ لگے، یہ چیز اصل ہے چیک کرنے والی۔ میں نے دنیا بھر کے لوگوں کو دیکھا ہے جتھے سونی پگڑی والا لبیا او دے نال مینوں کئی پوچھ لیندے نے استاد جی کیڑی گدی نال تعلق ہے، استاد جی کیڑے سلسلے نال تعلق ہے؟ کیپ دیکھ کے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، پگڑی دیکھ کے، کلر دیکھ کے ہم اندازے لگاتے ہیں کس جو ہے وہ رنگ ڈھنگ کا بنتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ دنیا میں جس نے جہاں جب کوئی حسین دیکھا ہے اسے دل دے بیٹھا ہے۔ 6 سال بھابیاں نال مناظرے کرنے لگے نے، لیکن ایک گل چ پکے نے کہ انہاں نے جدوں دا حضور نو ویکھیا، حضور تو بعد انہاں کسی ہور دا نام ہی سننا گوارا نہیں کیتا، یہی تے انہاں دی جنگ معاشرے چ۔ کہندے نے جیڑی گل کرنی ہے حضور دی کرو، جیڑی گل کرنی ہے انہاں دی دلیل دو، جے کوئی عمل وکھاونا تے انہاں دا وکھاؤ، جے نہیں تے پھر بدعت جے آپاں لڑ پئی۔ یہ ہے شہادت، ساری دنیا بھی مل کے گواہی دینا چاہے، ایک حوالہ نہ مل سکے، زندگی میں ایک عمل نہ ملے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو چھوڑ کے اس نے کسی اور کے کہنے پہ کام چھوڑا تھا یا لیا تھا۔ میں 6 سال جامع سلفیہ جاتے تھے بندہ،
उनसे कहता था कहते पोते इस गल की एक दलील ले आते जी मैं मर्जी लगा लो, ये नहीं तो फिर जरा जमीर में पूछिए। सफे मिलाने की पूरी दुनिया अपना तरीका रखती है। 2 मिनट लिए भाभी साइड पे कर दो, बाकी लोग जितने भी मदारिस और मसाजिद हैं अपनी के अंदर सफ कैसे बनवाते हैं कि बीच थोड़ा थोड़ा फासला रखो, गैप होना चाहिए। जितने भी दुनिया में आइम्मा हैं, मुहद्दिसीन हैं, फुक़हा हैं, मुफस्सिरीन हैं, किसी ने भी ये आर्डर नहीं दिया, सही सनद के साथ कोई ऐसा हुक्मनामा उनका नहीं है कि उन्होंने कहा कि जब सब बनाओ तो बीच में फासला रखो। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने क्या कहा? इस्तवू इक्तदिम सवू सुफूफकुम हादु बैनल मनाकिब वल अक़दाम सद्दुल खुलक। और लोगों सुनो, मन वसल सफ़न वसलहुल्लाह व मन कता सफ़न कताहुल्लाह। जो सफ मिलाए, मैं दुआ करता हूं अल्लाह उसे दुनिया में भी अपनों से मिला दे और कयामत के दिन जन्नतों में भी अपनों से मिला दे। अच्छा सर, कभी ये टॉपिक भी रखो कि जन्नत च जिहड़ी पहली मुलाकात होनी है, आपां उहदे च मिलना किद्दां है। मैं कई दफा सोचना कि यार सारे भैन भाई कजन चाचे ताए वडेरे अगले पिछले ते जन्नत दे विच पहली मुलाकात। लेकिन जन्नत में जाने के लिए शर्त क्या है कि अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मिल जाओ। हुजूर सोने बहुत हो पर मैं पैर चुक के नहीं मिलाना। जे तुहाडे पैर का निशान होवे तो मैं इत्थों चकवाल की पहाड़ी ते टुर जांगा वेखण। साहिवालों में बसा गई सी, मैं गया तो उत्थे साहिवालों की बसा आई, पाकपत नूं आईयां सी, छोटे छोटे कस्बियां चों आईयां सी। किवें आए कि हुजूर दे नक्शे कदम वेखण आए, सुनिया पैरों के निशान लगे ते मसीते हुजूर कहण भी पैर चुक के अपने भाई नाल पैर मिला ले ते 1 फुट का फासला तय नहीं हुंदा तो 200 किलोमीटर सफर करके पहुंचे सी। कराची तो भी आए थे, कश्मीर तो भी आए थे। सर जी यही तो फर्क है हमारे अंदर कि इस्लाम नाम का रह गया है, नबी नाम के रह गए हैं, ताल्लुक नाम का रह गया है, काम से हम आ रही हैं। और अल्लाह ने फिरके का नहीं पूछना, ये पूछना है अमल कीता सी कि नहीं, उत्थे अमला ते होने नहीं, नबेड़े थे किसी ने तेरी जात पूछना। नहीं मिला सके हम पाऊं, आज तक नहीं मिला सके। उस फिरकों में पड़े हुए जी, साढ़े फिरके च नहीं है। ओ भाई ये बात फिरके की नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है, इमामुल अंबिया की है, कायनात के सबसे बड़े हसीन की है। ते मद्दे मुकाबल कोई एक, अच्छा मद्दे मुकाबल कोई अगर अपने आप को पेश ही ना करे, की कहते हो बिला मुकाबला जी, किसी ने कागजात जमा ही ना कराए, किसी एक इमाम ने भी कागजात जमा नहीं करवाए कि सब बनाते हुए बीच में फासला रखो। चेक करे कभी ठंडे दिल में पड़े, जुबानी कलामी है, गुफ्तगू में है, लेकिन सब बनाने का, बराबर करने का, रखने खत्म करने का, कदम कंधे मिलाने का हुक्म इमामुल अंबिया दे। उनकी बात दलील भी हो, वही भी हो, चूके चुनाचे अगरचे मगरचे नहीं। अगर एक कदम नहीं उठा के अपने आप को बदला जा सका तो जिंदगी क्या बदलेगी। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, जेड़ा ईमान सानू घरों चुक के मसीते नहीं लिया सकता, इतों चुक के जन्नत खड़े। इसकी एक और मिसाल ले लें, हमारे बच्चों में वजीर आला लेवल के अवार्ड जीते, उनमें एक वेट लिफ्टिंग है। मैं क्लास ले रहा हूँ तो बच्चा आया, सर मुबारक हो, मिठाई लेके ये ले। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कहना जी मैंने वेट लिफ्टिंग को विन किया है। तो मैं ऐसे, मैंने उसको सर से लेके पाँव तक देखा और मैंने वैसे ही प्यार से कह दिया चल झूठे, मैनू नहीं लगता तू इतना वजन चुक लिया। कहने लगा सर कैसे यकीन करेंगे, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरे पास वो इनाम है, ट्रॉफी है, सारा कुछ है, लाके दिखाऊं? मैंने कहा नहीं, मैं तेरे घर आऊंगा फिर चल। रात मेरा प्रोग्राम था, 3 बजे मैं वापस आया फैसलाबाद में, उसके इलाके में गया, फजर वहां पड़ी तो मोहल्ले के मौलाना जो उनकी मस्जिद थी उनसे मैंने पूछा यार ऐसा है कोई GMGC का स्टूडेंट है, इस गली में रहता है, मस्जिद में आता है? कहते जी बहुत घट, कभी नहीं है, जो कितने कुछ जुमे च नजर आ जाए वैसे नहीं है। मैंने नमाज पढ़ने के बाद जाके दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर निकला, अखा माल दिया। मैं क्या पुत्र झूठ क्यों बोलिया सी? मैं तेन क्या सी ना मेरे झूठ ना बोली, की लोड़ है? कहता सर जी किदा मनोगे मैं बैठे खोलना बहुत है सही, आओ मैं तुम्हें विखाना डिग्री, आओ मैं तुम्हें विखाना सर्टिफिकेट, आओ मैं तुम्हें दिखाना। मैंने कहा बेटा जो बच्चा 5 किलो का कंबल 4 किलो की रजाई उठा के, लिहाफ उठा के वो अल्लाह के घर नहीं आ सकता, उसने 1.5 मन वजन उठा लिया तो क्या उठाया? एक मोमिन का ईमान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आपके कहने पे भी उसका कदम नहीं उठ सकता, साथ नहीं मिल सकता। PT मास्टर कहे तो असं लैन बना लैनी, नाल नाल हो जाना। हुजूर नूं तो PT मास्टर जी ने भी आप औकात नहीं दी।
ایک جانور کو بھی مالک کہے نا جی تو ریڑھی چ ٹگے چونا ہوتا ہے تو انہوں کیا جائے تو وہ کیویں آتا ہے تمہیں پتا ہے جی ٹگا ریڑھی چاہتا یا کھوتا ہوتا ہے. اللہ کی قسم ہم نے حضور کو اتنی بھی اوقات نہیں دی جتنے گدھے کے مالک کو گدھا دے دیتا. کتنے کام ہے آپ نے کہا لا تقربوا الزنا، ہم نے کام کیا آپ نے کہا سود نہیں کھانا، پوری کی پوری منڈی مارکیٹ سود پہ چل رہی. سر جی ٹیسٹر تے لاؤ نہ اتنے اسلام کیتا دا سکتا تھوڑے صحیح بات جی مسیطے ٹیسٹر لایا اتنے تے وہ گل نہیں سی شہری علاقہ سی تسی میرے خیال 82 ہے 82 پنڈ تے تگڑا پنڈ لگن ڈیا ماشاءاللہ تے ہن تے شہری ایریے چ آ گئے ہو مبارک ہوئے. سر حضور کو ایک بندہ آیا تے کہنے لگا حضور مینوں کوئی درس تے دے دو. اج انہوں نے بھی کہا جی کوئی درس اتنے جاندے جاندے دے جو حالانکہ میں بڑا لمبا پینڈا کھڑنا. اچھا خیر حضور نے انہوں کہا کہ گال نہیں کھڑنا. یہ نہیں کھڑنی تے اسی بھی کہنے ہیں جی بوٹا گال نہ کھڑے تو پھر کی کریں یہی کہی کریں. سر جی اس صحابی نے صرف اتنا جملہ سنا چلا گیا. بکریاں چراتا تھا اور بکریاں چرانے والے جانور چرانے والے گالی بہت دیتے ہیں. وہ صحابی نے میرے مرشد کی بات سن کے اسلام ہو تو ایسا، ایمان ہو تو ایسا، یقین ہو تو ایسا، سماعت ہو تو ایسی، سنے تو ایسے، دل ہو تو ایسا. لکھا ہے حالات زندگی میں مرتے دم تک پھر اس نے انسان تو دور کسی حیوان کو بھی گالی نہیں دی. کہ ہوں پوچھ لوا 82 والے ہو قرب جوار والے ہو کوئی ایک بندہ دے سکتے ہو جنہیں زندگی کدی گال نہ کٹی ہوئے کتے ہاتھ مار کے کہے جا پروفیسر خوش ہو جا کی یاد کرے گا. وضو کر کے بیٹھا عشاء پڑھ کے بیٹھا مسیطے بیٹھا اللہ دی قسم میں کدی گال نہیں کٹی. دبو کوئی ایک بندہ میں کیمرہ بنا ہوں پاجی اٹھے پڑے ہو گئے اٹھو اٹھو ذرا پر کیمرہ وہ لاوے جنہیں گال نہ کٹی ہوئے نہیں تو بہ جاؤ. کیا استاد جی دو کہ بندہ نہیں نہ ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکتا. سر جی فخر سے نہیں مٹ کے کہہ رہا ہوں ایس ممبر تے بہ کے اس پیغمبر دی مسند تے بیٹھ کے یہ میرا نہیں ہے کہ آپ سے 1.5 فٹ اونچا بیٹھ گیا ہوں قد کاٹ اونچا نہیں ہے میرا کوئی میرا قبیلہ برادری آپ سے بڑا نہیں کوئی مال پیسہ جگیر میں آپ سے بڑا نہیں اور لوگوں میں پتہ نہیں کتنے لوگوں سے کم تر ہوں مگر یہاں بٹھایا تو پیغمبر کی مسند پہ. الحمدللہ میرے پیغمبر نے دعوت کے میدان میں کبھی گالی نہیں دی ہے. دنیا کا کوئی خطیب یا امام یا دائی یا مبلغ یا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہیں سنو کدی گال کر دی. پیغمبر کو گالیاں دی جا رہی ہیں مذمم بتایا جا رہا ہے اور آپ کیا کہتے ہیں بھئی یار کسی اور نو کہتے ہونا تو میرا تو نام محمد ہے میرا نام تو محمد ہے. یہ ہونا چاہیے اسلام یہ ہونی چاہیے پیغمبر کی اتباع یہ ہونا چاہیے طریقہ کا. ایک اور آیا اور کہنے لگا حضور میں دور سے آیا ہوں کچھ سبق پڑھا دے. آپ نے سبق پڑھایا غصہ نہیں کرنا لا تغضب. اس بندے کے حالات زندگی میں لکھا سے آتی ہے کہ انہیں پوری زندگی پھر اسی کدی غصہ کرتے ہیں ویکھے ہی نہیں بھی انہیں کدی کوڑ کڈی ہو. تو سر جی جویں جویں عمر ٹلدی جاندی آپ کوڑے نہیں ہو جاندے زہریلے. بابا بڑا کوڑ تو آئی چاچا بڑا ادا دا ہی تایا بہت ادا دا ہی. ساڈے ہل تے لکھیا ہوندا تہاڈے ہل پتہ نہیں ساڈے ہل لکھیا ہوندا جد نہ کر رانا بہت جدی. ملنگا نے لکھیا ہوندا نہ چھیڑ ملنگا. اگلا جملہ کتنا غصے والا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. شوہر بولتا ہے بڈھی وہ نال 2 حصے ود غصے نال بول دی ہے اور کہندا تینوں پتہ نہیں اسی رائی ہونے ہاں. کہندے میں بھی رائی ہاں میرے سائی مر گئے. بندہ کہندا اسی جٹ ہونے ہاں کہندی نا دے وٹ اسی بھی جٹ ہونے ہاں کسے تو گھٹ ہونے ہاں. رانے نو رانا لڑے وس کنوں چڑھے خان نو خان لڑے وس ہر بندہ ود سو ود غصے والا. سر جی ذرا دسیا جے وہ بندہ کہتا ہے کہ میں کدی پھر غصہ نہیں کیتا تے لوگ بھی کہندے نے اسی انہوں غصہ کردیا نہیں ویکھیا. یہ حدیث تے سارے نے سنی ہے لا تغضب تے اس تو بعد مولویاں تو لے کے عوام تک حکمراناں تو لے کے رعایا تلک تے ماشاءاللہ سیاستداناں تو لے کے سیاستداناں تلک چودھریاں تو لے کے چودھریاں تلک کمیاں تو لے کے کمیاں تلک. ایک بندہ تے دسو جنہوں کدی غصہ نہیں آیا ادھر دے کو دے چھڈو شریف چہرے لگن ڈے نے مینوں نہیں لگدا تسی کدی غصہ کیوں میرے
ساؤنڈ والے دو تین دفعہ چھیڑ دے نا تو مولوی اور صحیح کرو ایدا نہیں وہ کہتا نہیں پڑھنا ہوتا نہ پڑھ ساؤنڈ کا تو نہ قصور کٹ میں نے ایک ایسے بحث سنی ہے وہ ایک نعت خان ہے ہمارے بڑے معروف اس نے کوئی بات سمجھی وہ سیدھا ہو گیا کہتا نہیں پڑھنا ہوتا جا اگو انہوں نے تمل کیا چل یار غصہ کر دیا میں ٹھنڈا ہو جاؤں وہ بھی میک چھوڑ کے جانے رہے مولانا اخلاق مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں کسی نے پرچی بھیجی پتہ نہیں وہ کی لکھیا سی کوئی لفظاں دی چونڈی سی مولانا بھول گیا کہ میرا موضوع کی اتنے ہی انہوں میرے بھائی یہ آپ مسلمان ہیں اس وجہ سے مار کھا رہے ہیں اس وجہ سے غزہ کٹ رہا ہے کہ ہم نے کیے ہوئے وعدے نہیں نبھائے گواہیاں نہیں دے سکے جھوٹے نکلے ہیں نماز میں قیام میں رکوع میں سجود میں روزے میں حج میں زکات میں احساس میں عدم احساس میں ہر جگہ پہ ہم فیل ہیں جن جلسے ساڈے ہوندے نے شاید کتے ہوندے ہوں پتہ نہیں ایسی وہ قوم ہے جڑے سارے ون ٹو آل گھیو چ کیمیکل پا کے کھان ڈے اللہ دا شکر ہے اکھی پا کے کھان ڈے جڑے دودھ دے وچ بال صفا پاؤڈر پا کے پیاون ڈے بچے ہم وہ قوم ہیں جو مرچوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں جو نمک میں ملاوٹ کر رہے ہیں جن کے پانی میں ملاوٹ ہے جن کی ایک چیز میں ملاوٹ ہے جو حلفیہ ملاوٹ کر رہے ہیں پیچھے کے بنے اس لیے آئیں اتباع اور پیروی کا معیار بنائیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کرنا کیجیے اج دی میری دعوت کا مقصد اور خالص مقصد کی ہے میں 8 ارب بندہ نہیں جے بدل سکتا تسی بھی نہیں بدل سکتے نہ پا حکمران سو کے بدل سکنے ہیں نہ حکمران پر آیا بدل سکنے ایک ایک بندہ ذمہ لے لو صرف ایک بندہ بولتا نہیں ایک ایک بندہ وہ کیڑا ہے صرف اپنے آپ میں اپنی ذمہ داری لے لوں کہ میں نے یہاں بیٹھ کے دین میں 2 نمبری نہیں کرنی جو خالص ہے وہی دینا ہے اور یہ وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول سے اور الحمدللہ آج تک نبھا رہے ہیں ضعیف روایت سامنے آ جائے تو سائڈ پہ کر دیتے ہیں موضوع آ جائے تو سائڈ پہ کر دیتے ہیں قصہ کہانی تو سائڈ پہ کر دیتے ہیں رسول اللہ کی طرف نسبت کر کے بیان نہیں کرتے کیونکہ پیغمبر نے کہا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولے جو میں نے نہیں کہا مت سمجھے کہ میں 82 چک دے کسی گھر دے صوفے تے بیٹھا یہ جہنم دی اگ دے انگارے ہیں تے رب نے نبھانا تو میرے تو اتنی ہمت نہیں ہے میرے میں تو جرت نہیں ہے میں تو توے دے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتا اتفاقاً ہاتھ لگ جائے لائٹر پہ وہ جلنے لگتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سہ لیں گے آج اللہ سے فیصلہ کریں یہیں بیٹھ کے بے شک نہیں تو تنہائی میں اپنے گھر میں کمرے میں کنڈی لگا کے سائڈ پہ ہو کے یار میں کرن کی آیا سا میں کرن کی لیا صرف جو آپ کام کرتے ہیں نا باقی چھوڑ دیں اپنے اس کام میں اپنے رویے کو پیغمبر کے تابع کر دیں میری یہ گل سن کے نا ایک سنیارا میں نور شاہ ولی دربار تے آ گیا میں جنازہ پڑھا رہا تھا کہندا بھاجی تواڈے نال بہنا ہے بیٹھ گئے کہندے جی میں باہروں آیا تے ایتھے میں کاروبار کرنا میں اج تک سونے چ ملاوٹ نہیں میرا کام ٹھپ ہو گیا لوکی کہندے نے تیرا کام نہیں ٹرنا تو ایڈا بھی صوفی بن کے نہیں گزارے میں نے کہا کام بدلے اس نے کام بدلا کہتا جی میرا تجربہ ہے میں گوشت بنا سکتا ہوں چلا سکتا ہوں اس نے بڑی دکان سیٹ اپ بنایا فریجیں لگائی وہ جنوبی پنجاب سے بکرے دیسی منگواتا ذبح کرتا پانی نہیں لگا رہا پیور لکھا ہے خالص سیانے آئے تو کہنے لگے جی پانی نہ لایا تو بچیاں نو روٹی نہیں کھوا ہونی مارکیٹ خراب کر بائے گا نہ تیرا کچھ رہنا نہ ساڈا کچھ رہنا پانی لا لیا کر کوئی ہاتھ وچ وفا کہندا یار میں ملاوٹ نہیں کرنی اتنے لکھ کے لایا ہے حضور نے منع کیتا ہے تو میں انہوں نے اپنا امام ماننا میں ملاوٹ نہیں کرنی سر جی ٹھیک 3 مہینے چ کباڑا ہو گیا جو جمع پونجی سی کٹھی کیتی گئی ایک دن ملیا تو کہندا استاد جی امتحان بڑا سخت ہے لیکن 2 نمبری نہیں کرنی اللہ نے وعدہ کیتا ہے اج میرے کئی دنوں تو گھر بچیاں دے نا وہ روٹی نہیں پکی ادا دا حساب نہیں لیکن گزارا چل رہا پھر کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو کہندا جی اللہ دا شکر ہے میں استقامت چ رہا میں ڈٹیا رہا جی دبئی چ میری اپنی دکان ہے اور سونے دی دکان ہے رب باں پھڑدا ہے آزماندا ہے ایک دفعہ آئیے اپنے جو کام ہے 2 نمبری اس میں سے صرف نکال دیں سود کھاتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کے سود کو کیا کہا تھا آج کے بعد ساری ڈاکومنٹری قدموں کے نیچے ہم نے جن کا دینا ہے وہ دیں گے نہیں جنہوں نے ہمارا دینا ہے ہم ان سے لیں گے نہیں وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ اگر توبہ کرنی ہے اپنا راس المال لے لو باقی چھوڑ دو سر جی کستان دی دکان والا دکان چھڑ سکتا ہے
جی چھڑ سکتا ہے، نواں سیٹ اپ چلا سکتا ہے، جی چلا سکتا ہے، قرض حسنہ الٹرنیٹ ہے چل سکتا ہے، زکات ہو سکتی ہے، ایف بی آر والے ٹیکس چھوڑ سکتے ہیں، جی چھوڑ سکتے ہیں۔ اسلام میں الیکشن نہیں سلیکشن ہے، ہم چھوڑ سکتے ہیں، جی چھوڑ سکتے ہیں۔ حضور کے پاس آئے ووٹ مانگنے، دو بندے جی ہمیں گورنر کی سیٹ دے دو، یمن کی سیٹ خالی ہے، ہم اس کے اہل ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، ہم ووٹ نہیں دیتے، الیکشن نہیں کرواتے، ہم سلیکٹ کرتے ہیں، سلیکشن ہوتی ہے، جو اہل ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں۔ اہل کس کو دیکھا میری مصطفیٰ کی آنکھ نے؟ حضرت معاذ بن جبل کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کے گورنر کا یمن بنایا۔ اسلام میں پوزیشن نہیں ہے۔ آج ایک بیان پڑھ رہا تھا، کوئی وکیل بہادر ہے افضل نامی، کہہ رہے تھے میں نے پہلے دن سے لے کے حکومت کے آخری دن تک ان کو حکومت نہیں کرنے دینی۔ سر جی پھر نہ کھیڑنا نہ کھیڑن دینا، پھر کہ اسلام میں تو ہے کام کرنے دیں، موقع دیں، صلاحیتیں دیکھیں۔ اگر ہم اس میں لوٹ آئے تو شاید پوری دنیا میں ان ملکوں کے پاس صدارتی نظام ہے، جمہوریت صرف ہمارے لیے رکھی ہوئی، لڑائیاں ہمارے لیے ہیں، جنگیں ہمارے لیے ہیں، برادریزم ہمارے لیے ہیں۔ ان کے رنگ نسل سے ہٹ کر کے اصول ضابطے انہوں نے قرآن والے لے کر کے وہ آج بلند چلے گئے۔ ایمان نہیں ہے، ایڈمیشن کے بغیر جنت تو نہیں ملنے والی، ایڈمیشن کے بغیر ڈگری نہیں ملتی۔ باپ بھی بیٹی کے ساتھ جاتا ہے، 4 سال جاتا ہے، بیٹی کو BS کی ڈگری مل جاتی ہے، کانوکیشن میں اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے، اور باپ کو اس کے اندر بھی نہیں آنے دیا جاتا ادارے کے، کیونکہ باپ نے ایڈمیشن نہیں لیا ہوتا۔ کلمہ شرط ہے، آئیں اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، فرقوں کی جنگ، سیاست کی جنگ میں خود کو جو ہے وہ جلائیں مت۔ قبر میں اس کا حساب و کتاب نہیں ہونا۔ ایمان خالص، اسلام خالص اور اچھے عمدہ اخلاق کے ساتھ اس کو لے کے چلیں، انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آپ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرا رب مجھے اور آپ کو اپنے معاملات میں، سارے لوگ نہیں تو کم از کم اپنے آپ کو تو صحیح کر سکیں۔ سر جی اب مینو تو صحیح کرنے لگیا، کوئی نہیں نہ ڈکے گا۔ ممکن ہے میں بڈھی نو کہوں نہ مننے، یہ کیا آگے وہ نہ مننے، میں تو مان سکنا نا، وہ بھی بھئی میں تو مان سکتا ہوں، اور ماننے والوں کی عزت ہے۔ آئیے ماننے والے بنے، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔